مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر سے سید الایام جمعۃ المبارک عطا فرمایا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. محبت کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ کی روشنی میں پچھلے جمعہ کو جو مضمون ہم سماعت فرما رہے تھے وہ یہ تھا کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بالادستی، اور اس کے تحت ہم نے جو سماعت کیا کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بالادستی کس طرح ممکن ہے. اس کے طریقوں میں جو پہلا طریقہ آپ کے سامنے یہاں پر بیان کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اس نظام کے لیے، اس کی بالادستی کے لیے سب سے پہلے انسان کو اپنی ذات پر اس نظام کو لاگو کرنا پڑے گا. اس بارے میں ہم نے گفتگو فرمائی تھی. اس کے تحت جو دوسری چیز ہے، جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کے لحاظ سے نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بالادستی، یعنی اس کا ایمان بھی اس چیز پر گواہی دے اور اس چیز پر ثابت قدم رہے. اس مراد کیا ہے؟ اس کے تحت ہم نے یہ بات سنی تھی کہ بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے اللہ اس کے رسول پر، لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں ان کو اس طرح ذکر فرمایا کہ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. ہم نے منافقین کے بارے میں یہ بات سماعت کی تھی کہ منافقین بھی وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کی بات کرتے ہیں اور پھر جب وہ اس نظام کے اندر دیکھتے ہیں اور تم دیکھو گے کہ ان کا جو دل ہے یعنی ان کا صدودا، پھر وہ دور بھاگیں گے. یعنی پھر نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ جو حکم اس کے اندر ہے اسے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی کئی مثالیں، لیکن واضح طور پر جو اس کی مثال آپ کو نظر آئے گی وہ یہ ہوگی کہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کفار کے خلاف جنگ کا حکم دیا، اعلاء کلمۃ الحق کے لیے اللہ اس کے رسول نے حکم دیا کہ اب جہاد کا وقت ہے، تو منافقین اس سے بچنے ہی کی کوشش کرتے تھے اور اس حکم کے اندر وہ رخنہ ڈالنے کی کوشش کرتے، ہیلے بہانے کرتے. تو منافقین لوگوں کی یہ صفت ہوتی ہے کہ کہتے تو وہ یہی ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے، لیکن جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے ان کے کسی معاملے کے اندر اور وہ فیصلہ اگر ان کے خلاف جا رہا ہو تو پھر وہ اس فیصلے کو دلی طور پر تسلیم نہیں کرتے، اس کا انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کے برعکس جو مومن ہے، مومن کی شان کیا ہے کہ اللہ جل شانہ وعم نوانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور بے شک تم دیکھو گے، منافقین کے بارے میں پہلے یہ آیت ہے، ان لوگوں کی طرف جو یہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ ایمان لائے، بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید فرقان حمید، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا.
وہ اس پر یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، تو وہ چاہتے کیا ہیں کہ وہ اپنے معاملے میں طاغوت کو، شیطان کو اپنا حاکم بنائیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں حکم تو یہ تھا کہ وہ ان شیطانوں کا جو طاغوت ہیں اس کا انکار کر دیں۔ یرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ دور کی گمراہی میں انہیں ڈال دے۔ تو جو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، جو اپنے نفع کے لیے اللہ اس کے رسول کے حکم کو، پیغام کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف جانا چاہتے ہیں، تو پھر شیطان نے ان کو گمراہی میں ڈال دیا۔ اور یہ گمراہی کوئی عام گمراہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قرآن یہ فرماتا ہے ان یضلہم ضلالا بعیدا، بہت دور کی گمراہی میں شیطان نے ان کو لے جا کے پھینک دیا ہے۔ اور ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا، اور بے شک وہ لوگ جو مومنین ہیں ان کا قول کیا ہے، ان کا کام کیا ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، کس لیے بلایا جاتا ہے؟ تاکہ اللہ اور اس کا رسول ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں، تو وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اس کی اطاعت کی، ہم نے اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو سنا اور ہم نے مان لیا۔ اب اس کے اندر کوئی بھی چیز ان کے دل کے اندر جگہ نہیں لیتی کہ اس معاملے کے اندر ان کا نفع ہونا ہے یا نقصان ہونا ہے، وہ اس چیز کی طرف نہیں دیکھتے کہ نفع کریں یا نقصان کریں، وہ صرف یہ بات دیکھتا ہے، مومن صرف اس بات کو دیکھتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم اس معاملے کے اندر کیا ہے۔ تو یہ بات ہماری اس لیے چل رہی ہے کہ ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بالادستی وہ کس طرح ہو سکتی ہے۔ تو مومن کی شان صرف یہی ہوتی ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کا فیصلہ سامنے آ جائے کہ اس بارے میں میرے رب نے اور میرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فیصلہ فرمایا ہے، پھر اس نے کوئی چیز نہیں دیکھنی، پھر اس کے دل میں کسی چیز نے جگہ نہیں کرنی، اس نے اس فیصلے کو دلی طور پر مان لینا ہے۔ یہ مومنین کی شان قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کری کہ وہ کہتا ہے سمعنا و اطعنا، میں نے سنا اور میں نے مان لیا۔ اور منافق کیا کہتا ہے؟ منافق کے دل میں ہوتا ہے کہ میں نے سنا لیکن میں اس کی اطاعت نہیں کروں گا، یہ منافق کا دل ہے، سنتا وہ بھی ہے لیکن اطاعت نہیں کرتا، وہ نہیں مانتا۔ اب آپ دیکھیں جس طریقے سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جو رسول آئے، ان کی جو کتابیں آئیں، ان کے لوگوں نے کیا کہ وہ تباہ کیوں ہوئیں؟ انہوں نے اپنی کتاب میں رد و بدل کیا، گویا کہ وہ جو احکامات اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے تھے انہوں نے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ اس کی سب سے بڑی مثال آپ کو قرآن میں یہ ملے گی کہ یہودیوں نے ان کی توریت کے اندر بھی یہ بات لکھی تھی کہ جو شخص زنا کر لے گا، بدکاری کر لے گا، اس کو رجم کیا جائے گا۔ اس کو کیا کیا جائے گا؟ اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کر دیا جائے گا۔ انہوں نے اپنے نفع کے لیے، ظاہری سی بات ہے کہ کتاب کا حکم ہے، اب سامنے کوئی مالدار شخص ہو یا غریب شخص ہو، کوئی اعلیٰ عہدے دار والا ہو یا کوئی ادنا سا ملازم ہو، فیصلہ جب قرآن حدیث کے مطابق کیا جائے گا یا شریعت کے مطابق کیا جائے گا تو جو شریعت نے حکم دیا ہے وہی کیا جائے گا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ دیکھا کہ جو عمرا قسم کے لوگ ہیں، جو ان کو نذرانے پیش کرتے ہیں، جو ان کے پاس آتے ہیں، ان کے پاس اگر معاملہ آئے، ان سے یہ گناہ سرزد ہو جائے اور انہیں ہم یہ فیصلہ سنا دیں تو پھر ہمارے پاس جو نذرانے ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے۔ انہوں نے اس حکم کو تبدیل کر دیا، اور تبدیل کس طرح کیا؟ انہوں نے تبدیلی یہ کی کہ جی جو اس فعل میں، اس بدکاری میں، اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، اس کے چہرے کو کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے گھمایا جائے گا، اس کو رجم نہیں کریں گے۔ رجم یعنی اس کو موت کی سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ انہوں نے تبدیلی کر دی، جبکہ قرآن نے اس کا رد بلیغ فرمایا اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بلا کر دعوت دی کہ اگر تمہاری توریت کا یہ فیصلہ ہے تو سامنے لے کر آ جاؤ۔ اس وجہ سے ہوا کیا؟ جب انہوں نے یہ تبدیلی پیدا کری جو ان کی شریعت میں احکامات تھے، جبکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ تم اس کو احکامات کو، جو توریت کے احکامات ہیں، اس کو تم تھام لو مضبوطی کے ساتھ، بقوتٍ، مضبوطی سے اس کو تھامو، یعنی اللہ کی کتاب کے جو احکامات ہیں اس پہ عمل کرو۔ یہودی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے بار بار یہ تقاضا کرتے تھے کہ آپ ہمارے لیے اللہ کے پاس سے، اب آپ ہمیں فرعون سے بچا کے تو لے آئے ہیں،
اب ہمارے لیے کوئی ایک شریعت ہونی چاہیے، کوئی ایسے قوانین ہونے چاہیے، کوئی ایسی کتاب ہو جس کے تحت ہم اپنی زندگی گزار سکیں، جس پہ عمل کر کے ہم اپنی زندگی گزار سکیں۔ جب اللہ رب العالمین نے توریت کی شکل میں انہیں وہ کتاب عطا فرما دی اور وہ احکامات ان کو عطا فرما دیے، اب وہ جب احکامات انہوں نے سنے تو اپنی زندگی عیش و عشرت اور ان تمام باتوں کی وجہ سے وہ ان کے دل پہ گرا گزرنے لگے۔ اب اس پہ عمل نہیں کرنا، اس کو نہیں ماننا، پھر چلتے 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 بالآخر یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ہی تبدیلیاں شروع کر دیں۔ جیسا کہ آج آپ دیکھ لیں، ظاہر سی بات ہے میڈیا کا دور ہے تو ہر طرف کی رپورٹس آ جاتی ہیں کہ اب اگر کوئی شخص اٹھتا ہے، جیسے کہ آئی تھنک انڈیا کے اندر ایک شخص اٹھا اور وہ کہنے لگا کہ جی اسلام جو ہے مسلمان وہ نہیں ہے، لیکن کہتا ہے اسلام تو جو ان کے نبی آئے وہ بڑی رحمت کی باتیں لے کر آئے ہیں، اور اسلام جو ہے وہ امن کا مذہب ہے، لہذا جو جہاد کی بات کرنا ہے، یہ قتل و غارت گری کی بات کرنا ہے، یہ دہشت گردی ہے، نعوذ باللہ۔ اور وہ یہ بات کہے کہ جی سورہ توبہ کے اندر یا جتنی بھی قرآن کے اندر جہاد کی آیتیں ہیں یہ نکال دیا جائے، اور وہ یہ کہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو رحمت کی بات کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی رحمت کی بات کرتے ہیں، یہ آیتیں جو ہیں نا وہ آپس میں لوگوں کو لڑوا رہی ہیں، لہذا ان آیتوں کو نکال دیا جائے۔ اور وہ یہ کہے کہ یہ وہی نہیں ہے بلکہ یہ تو رسول نے یا ان کے اصحاب نے جو جنگجو قسم کے تو انہوں نے شامل کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور ہمارے قرآن میں سے تبدیلی کرنے کی وہ آج جسارت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، گرچہ وہ کر نہیں سکتے۔ تبدیلی کا وعدہ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہ اس قرآن کا ایک بھی حرف تبدیل کوئی نہیں کر سکتا، یہ اس کا وعدہ ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے، لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں، اور اس کوشش کے تحت جو ہمارے نام نہاد مسلمان جو کیا نام ہے، یوں سمجھ لیجئے، جو چاہتے ہیں فیشن کی بات کرتے ہیں یا نرمی کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس چیز کو مان بھی لیں گے، ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم نرم بات کریں، مسلمان تو رحمت کا درس دینے والا ہے، لہذا ان آیتوں کا نہ درس دیا جائے نہ ہی ان آیتوں کو بتایا جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ خون خرابہ ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حکم تو حکم ہے قرآن مجید فرقان حمید کا، اور تا صبح قیامت تک یہ حکم ہے۔ ایسا نہیں ہے کوئی آدمی یہ اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ قانون ابھی تھا، اب آئین میں تبدیلی ہو گئی، اب دوسرا قانون نافذ ہو جائے گا، یہ قانون پرانا تھا اس کو اب تبدیل کیا، یہ ایکسپائر ہو چکا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، یہ دنیا جب تک یہ دنیا کے اندر سورج طلوع ہو رہا ہے یہ قرآن پاک ایسے ہی رہے گا، اس کے قوانین بھی ایسے رہیں گے، یہ نیا ہی ہے، ہر آنے والے دور کے لیے یہ نیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے آئے آج سے 1400 سے زائد عرصہ پہلے، مینوفیکچرنگ ڈیٹ تو ہے لیکن اس کی ایکسپائری ڈیٹ کوئی نہیں ہے، اس نے رہنا ہے تا صبح قیامت تک، اس کے قوانین کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا۔ ہاں اگر چھوڑنا ہے، تبدیل کرنا ہے تو وہ طاغوتی نظام کو تبدیل کرنا ہے، وہ اس نظام کو تبدیل کرنا ہے جس نے اس اسلامی نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو اسلامی نظام کے اندر اپنے نظام کو ڈالنے کی کوشش کی، وہ سودی نظام ہے وہ جو ڈالنے کی کوشش کی، وہ مربوط نظام ہے جو انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی۔ تو بات یہی ہے، تو بات ہم کر رہے تھے تو یہودیوں نے یہی کیا، انہوں نے اپنے قوانین کی جب تبدیلی کری تو اس کا حال آپ کے سامنے ہے کہ پھر وہ زندگی صحیح طریقے سے گزر بسر بھی نہیں کر سکے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا کہ مومن کی شان کیا ہونی چاہیے، مومن کی شان یہی ہے کہ جب اللہ اس کا رسول کسی بات کی طرف اس کو بلاتا ہے تو وہ کہتا ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اس کو مان لیا، ہم اس پہ کیا کریں گے، عمل کریں گے، اب کوئی چیز ہمیں اس سے ہٹا نہیں سکتی ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور اس شخص سے اچھا کون ہے کہ جو اللہ اور اللہ کی طرف سے جو حکم آ جائے وہ اس پہ یقین کر لے۔ ہاں سب سے اچھا عمل یہی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے حکم آ جائے اس کو عمل کر لینا ہے۔ اب ہم کہیں کہ جی نہیں، نماز میں جو نماز کا طریقہ اللہ رسول نے بتایا ہم وہ مان لیں گے، جو روزہ ہے، جو زکوٰۃ ہے، جو حج ہے، ہم اس میں تو مان لیں گے، باقی معاملات کے اندر ہم بس جو دنیا کا قانون چل رہا ہے ہم نے وہ ماننا ہے، ہم نے اسلامی قانون کو نہیں ماننا یا اس میں دخل نہیں دینا، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کی زندگی اس کے پیدا ہونے سے لے کے اس کی آخری سانس تک، اب چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا معاملہ ہو، کوئی بھی شعبہ ہو زندگی کا، قرآن مجید فرقان حمید نے اس کی ہر شعبے میں کیا کی ہے، رہنمائی کی ہے، اس نے اصول جو ہے وہ وضع کر دیے ہیں۔ اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے
ایک ہی آیت نہیں ہے، اللہ نے بار بار اس چیز کے اوپر مسلمانوں کو ابھارا ہے کہ تم نے اسی کتاب کو تھامے رکھنا ہے۔ فرمایا کہ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جب کسی معاملے میں تمہارے میں اختلاف ہو جائے فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو تم اللہ کی طرف وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی طرف تم کیا کرو، اپنے معاملے کو پھیر دو۔ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو حکم اللہ رب العالمین کا ہے، اور پھر تم نے کرنا کیا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو کرنا کیا ہے، اب اللہ اس کے رسول نے جو فیصلہ فرما دیا ہے اس کی طرف تم نے اپنی چاہت کو چھوڑ دینا ہے۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اس کے رسول کی طرف اپنے معاملے کو لوٹا دو۔ ظاہر سی بات ہے، جب انسان اپنا معاملہ اللہ اس کے رسول کی طرف چھوڑتا ہے اور اس بات کا یقین کر لے کہ جو میرے رب نے اور میرے حبیب نے فیصلہ فرمایا وہی میرا فیصلہ ہوگا، اس کو میں نے مان لینا ہے، تو اللہ رب العالمین بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے، اس کا قرآن بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اب آگے چاہے کچھ بھی ہو، اب جو نظام ہمارے یہاں پر رائج ہے آپ دیکھ لیں، بے گناہ شخص گھر میں بیٹھا ہو اور اس کے لیے FIR کر جائے کہ قتل میں ملوث ہے، اور وہ بے گناہ شخص قید و بند کی صحبتیں گزارتا رہے ہیں جی۔ ایک آدمی بیان کرنے کے لیے جا رہا ہو، کہیں کسی تقریب سے آ رہا ہو، اس کو پکڑ کے بولتے جس کی گاڑی سے اتنی ہیروئن نکل گئی۔ تو یہ مسلمانوں کے ملک کے اندر ایسا نظام ہے کہ جس کی مرضی جس طرح چاہے اس کو پھنسا دیں اور اس کو قید و بند کی صحبتوں کے اندر ڈال دیں۔ ایک شخص کو کئی یہ نظام کیسا ہے؟ اگر آپ دینی لحاظ سے دیکھیں، ابھی آپ کے سامنے بات ہے کہ ایک عالم دین جس کا کام صرف درس و بیان کرنا ہے، اس کے پاس ایک گن برآمد کر دیں، اس کے پاس ایک کلاشنکوف برآمد کر دیں، اس کو کئی دہشت گردی کے مقدمات میں ملوث کر دیں۔ اللہ رسول کا خوف نہیں رہا نا ان کے دلوں کے اندر، انہوں نے اپنا جاگیردارہ نظام بنا لیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہونا ہے؟ اس کا نتیجہ پہ یہی ہونا ہے کہ ہر چیز تہس نہس ہو جانی ہے، اور نظام نہیں رہنا۔ جہاں پہ یہی نظام یہ صحیح نہیں کر سکے کہ قانون کی بالادستی جو قانون والے نہ کر سکتے ہوں، تو اس نظام کے اندر اور اس ملک میں اور کون سا نظام چلا سکیں گے؟ جو نظام چلانے والے ہی اپنے نظام کی بالادستی نہیں کر سکتے اور اس کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ کئی بے گناہ آپ کو ایسے ملیں گے جو نہ کردہ جرموں کی سزا کاٹ رہے ہیں، اور جنہوں نے ان کو بند کیا ہوا ہے انہیں اللہ رسول کا خوف نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اسی لیے کہ وہ نظام اسلامی نظام نہیں ہے۔ ہم نے سمجھا کہ جی مساجد کے اندر اور مدارس کے اندر اسلام ہونا چاہیے، لیکن ہماری عدالتیں اس سے کیا ہیں؟ خالی ہیں۔ عدالتوں کے اندر ہمارا یہ نظام نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا عدالتی نظام بھی اسلام نے دیا ہے۔ اسلام میں قاضی القضات نہیں رہے، کیا وہ فیصلے نہیں کیا کرتے؟ اسلام نے کیا فیصلہ کرنا نہیں سکھایا؟ ساری باتیں ہیں۔ تو یہ کیا بات ہے کہ مسجد اور مدرسہ ٹھیک ہے جی اسلام کے تحت چلے، اور اس کے باہر جو ہے نا پھر وہ نظام نہیں ہونا چاہیے، ایسی بات نہیں ہے۔ گھر سے لے کے مسجد تک، مسجد سے لے کے عدالتوں تک، ہر جگہ پر اسلامی نظام یہ ہونا چاہیے۔ جب ایسا ہوگا تو ہر چیز آپ دیکھیں گے کہ سکون کے ساتھ مسلمانوں کی زندگی بسر ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تمہارا کوئی معاملہ ہو جائے تو اللہ رسول کی طرف اس کو پھیر دو۔ فَلْيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو جب اللہ اس کا رسول کا فیصلہ ان کے درمیان ہو جائے، مراد یہ ہے کہ قرآن نے جو فیصلہ ان کے درمیان فرمایا ہے اس کے تحت وہ بات ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی۔ اور اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پھر جو یہ کرے گا وہ فلاح پانے والا ہے، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے ہر معاملے کو اللہ اس کے رسول کے حکم کی طرف چھوڑ دیا۔ قرآن نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پا جائیں گے، جو کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ اس کے رسول کا حکم نہیں مانتے ان کے لیے کیا ارشاد ہوا؟ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ نمبر ایک، جو اللہ اس کے رسول کا فیصلہ نہیں مانتا تو وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ دوسری چیز وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ نے نازل کیے ہیں احکامات اس کو جو نہیں مانتا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ظالم ہے۔ نمبر تین وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو شخص اللہ نے جو فیصلہ اتارا اس کو نہیں مانے، اس پہ عمل نہیں کرے تو وہ فاسق ہے۔ تین باتوں کا ذکر ہوا۔ اگرچہ کافر ہونا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، کافر ہو جائے گا ایسا شخص۔ دوسری چیز بتائی وہ ظالم ہے۔ تیسری چیز بتائی کہ وہ فاسق ہے، یعنی فاسق سے مراد کیا ہے؟ پھر اس کے عمل سے فساد پھیلے گا جب وہ اس پہ عمل نہیں کرے گا۔
3 باتوں کا ذکر ہوا، اللہ اکبر۔ حدیث شریف کے اندر اس کی تشریح کس طرح کی گئی؟ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ جَاحِدًا فَقَدْ كَفَرَ۔ آپ نے 3 باتیں سنیں کہ وہ کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے۔ تو اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں 2 باتیں سمجھنی ہیں۔ نمبر 1 تو نظام مصطفیٰ یا اللہ اس کے رسول کے حکم کا انکار ہوگا دل سے، اور ایک اللہ اس کے رسول کے حکم کا انکار ہے عمل سے۔ ایک کیا ہے؟ دل سے انکار کر دینا، اور ایک ہے کہ عمل سے انکار کر دینا۔ مثال کے طور پر اس کی مثال کو یوں سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ جو چور اور چورنی ہے، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، اس کی سزا کیا ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائے۔ اب کوئی رحم دل اٹھے اور کہ یہ تو بہت ہی ظالمانہ سزا ہے، ٹھیک ہے بھائی چوری کر لی اس نے، اس سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، اب وہ معافی مانگ رہا ہے، اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ یہ ہاتھ کاٹ دینا، یہ تو اسلام نے بہت ظالمانہ سلوک کیا انسانیت کے ساتھ، اور وہ دل سے اس کا انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں نہیں مانتا اس کو، میں اس کو نہیں مانتا۔ جو شخص ایسا کرے گا وہ کیا ہو گیا؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ یہ ہے فقط کفر۔ اس نے کیا کر دیا جی؟ جب اس نے اس کا دل سے انکار کیا کہ میں اس معاملے کو نہیں مانتا، تو اس نے کفر کیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس کے دل سے ایمان نکل گیا۔ دوسری چیز ہے کہ عملی طور پر اس کا انکار کرنا۔ ایک شخص مانتا تو ہے کہ جی جو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے یہ درست ہے، چوری نہیں کرنی چاہیے، میں کرتا ہوں تو بہت غلط کرتا ہوں، عملی طور پر وہ اس چیز کا انکار کر رہا ہے۔ ہاں جی اللہ کے رسول کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، لیکن میں نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھنی چاہیے، یہ فرض ہے، یہ کافر نہیں ہے۔ لیکن یہ ظالم کس طرح ہے؟ قرآن مجید فرقان نے فرمایا کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے۔ تو اس طرح جو اللہ کے احکامات ہیں، اس کے رسول کے احکامات ہیں، اس کی خلاف ورزی کر کے ہم کسی اور کا نقصان تو نہیں کر رہے، بلکہ اپنی ذات کا نقصان کر رہے ہیں۔ ہم اپنا نقصان کرتے ہیں اگر اللہ اس کے رسول کے حکم ہم نہیں مانتے۔ مثال کے طور پر نماز بہت سے لوگ نہیں پڑھتے، وہ مانتے ہیں کہ حکم ہمیں پڑھنی چاہیے، بہت ساری وجوہات وہ بیان کر دیتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ اب اتنی دور ہماری عبادت سے معاملات ہو گئی، اب روزے اگر سخت گرمی میں آتے ہیں تو کئی نوجوان کو دیکھا گیا روزے نہیں رکھ رہے، روزے چھوڑ رہے ہیں۔ زکوٰۃ کے معاملات کے اندر ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں، ہمیں یہ نہیں معلوم زکوٰۃ کس طرح دی جائے، نہ معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہم مانتے ہیں دل سے لیکن اس پہ عمل نہیں کر رہے، تو یہ ہے عملی طور پہ انکار کرنا۔ یہ ہے پھر انسان فاسق ہوگا یا انسان ظالم ہوگا کہ وہ ٹھیک ہے مان رہا ہے۔ اب ایک شخص مانتا ہے ہاں بھائی ٹھیک ہے جس نے بدفعلی کی، بدکاری کی، اس کی سزا یہ ہے، لیکن وہ عمل میں نہیں لے کے آ رہا۔ وہ کہتا نہیں میں اگر یہ فیصلہ سنا دوں گا تو یہ تو میرا مالک ہے، یہ تو بہت بڑا اس ملک کا عہدے دار ہے، اس کے خلاف یہ فیصلہ کرنا جو ہے نا مناسب نہیں ہے، وہ فیصلے تبدیل کر دے، مانے دل سے، تو پھر نظام نہیں چل سکتا۔ تو یہ 2 باتیں فرمائیں کہ ظالم کافر کب ہوگا؟ ایک تو دل سے انکار کرے گا اور عملی طور پہ انکار کر دے، تو چور کی سزا کا انکار کر دینا۔ اس طرح جتنی حدود اللہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے حدود بیان کی ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، اس کا انکار کر دے، وہ نہیں مانے تو وہ کافر ہو گیا۔ تو دل سے اس چیز کو نہیں ماننا اس کو کفر پر لے جائے گا، اور عمل نہیں کرے گا تو پھر وہ سمجھے فاسق ہے یا پھر کیا ہے، وہ ظالم ہے جو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کے اس نظام کی بالادستی، اللہ رب العالمین نے نظام دے دیا۔ آج اللہ تعالیٰ کے ماننے والے اس دور میں سینکڑوں تھے اور ہزاروں تھے تو دنیا پر حکومت کر لی، آج کروڑوں میں ہیں لیکن مرغوب ہیں۔ کروڑوں میں ہونے کے بعد کیا ہیں؟ مرغوب ہیں اور مرعوب ہیں کفار سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا بس نرمی سی بات کرو، حضور رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، بس نرم بات ہونی چاہیے۔ وہ نرم 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 کرتے کرتے آج ہمارا یہ حال ہوا، ہم حق بات کہنے سے بھی کیا ہو گئے؟ پیچھے ہو گئے۔ اب آپ سنیں کہ نرم بات کیسے کی جاتی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دور میں کہ نظام مصطفیٰ کی حاکمیت کیسی ہے، کہ یہ حاکم ہے، حکم اسی کا چلنا ہے اس نظام کا، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے روم کے بادشاہ کی طرف جو ہرقل تھا اس کو خط لکھا، اور خط میں یہ لکھا کہ من محمد عبد اللہ و رسولہ الی ہرقل عظیم الروم۔ مالک روم کی جگہ کیا لکھا؟ عظیم الروم لکھا۔
اور اس دور کا طریقہ یہ تھا کہ روم کا جو بادشاہ ہے اس کو مالک کہا جائے گا۔ تو جب یہ خط نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا وہاں پہنچا تو جو ہرقل کا جو بھائی تھا اس نے جب خط پڑھا تو اس کو غصہ آ گیا، اور اس نے اس بات پر غصہ کیا کہ اس شخص نے آپ کو مالک کیوں نہیں لکھا۔ مالک کا مطلب کیا ہے؟ مالک روم کا مطلب روم کی زمین کا مالک، اور عظیم الروم کا مطلب کیا ہے کہ وہ شخص رومی جس کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ خط میں اس کو لکھ رہا ہوں، رومی لوگ جس کی تعظیم کرتے ہیں، میں یہ خط اس کو لکھ رہا ہوں، مالک نہیں لکھا حضور نے۔ جبکہ کہہ سکتے تھے بھئی ٹھیک ہے میں مالک لکھ دیتا ہوں، ایسا نہ اس کو غصہ آ گیا تو میرا خط ہی نہ پڑھے، پھاڑ دے۔ نہیں، آپ نے کیا فرمایا؟ لما لم یقل الی ملک الروم۔ اس کا بھائی کہنے لگا اس نے ملک الروم کیوں نہیں لکھا، عظیم الروم لکھا ہے، اس نے آپ کی توہین کر دی، اس لیے آپ کو مالک نہیں مانتا۔ اس کا مطلب کیوں نہیں مانتا؟ لِأَنَّهُ مَعْزُولٌ عَنِ الْحُكْمِ بِحُكْمِ دین الاسلام۔ جب دین اسلام آ گیا، اللہ کا دین آ گیا، اب اس نے سب کی حاکمیت کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ حاکم صرف اللہ رب العالمین کا دین ہے، لہذا میں تمہیں حاکم یا مالک نہیں لکھوں گا۔ زمین کس کی ہے؟ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ۔ تم جان لو کہ یہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے، یہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی۔ یہاں پہ اب جو فیصلہ چلے گا وہ اللہ اس کے رسول کا چلے گا، یہاں نہ تم مالک ہو نہ تمہاری کوئی بات ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں، تم تعظیم والو، میں نے لکھ دیا عظیم الروم۔ یہ تھی اسلام کی حاکمیت۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نرمی والا جملہ استعمال کیا کہ عظیم لکھا، مالک لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ حضور نے مذاکرات کرنے کا بھی طریقہ بتا دیا کہ مذاکرات کرتے ہوئے کسی سے کرنے ہو تو بالکل تم نے دبنا نہیں ہے کہ تم بولو جی ہم بالکل لاچار ہیں، ہم بہت غریب ہیں، یا ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں جی۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو کیا مسلمانوں کے پاس تھا؟ لیکن کیا تھا؟ ایمان کی دولت تھی، وہ یقین تھا اللہ رب العالمین کی ذات پر کہ ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اسباب کچھ ہوئیں یعنی کہ مسبب الاسباب ہماری مدد فرمانے والا ہے۔ اس یقین نے ان کو دنیا پر حاکم بنا دیا۔ آج کیا ہے؟ آج ہم ایز اے مسلمان اگر صرف ہم اپنے ہی ملک کو دیکھیں تو ایک ایٹمی پاور ہمارا ملک ہے، کیسے کیسے میزائل ہمارے ملک کے اندر نہیں ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ اپنی عسکری قوت کو دیکھیں تو ایک ایسی عسکری قوت جو مانی جاتی تھی غالباً ہے کہ تو مجھے نہیں پتا جو حالات ہو چکے ہیں، کیونکہ ایمان کی کمزوری ہو گئی۔ وہ طاقت ایمان کی تھی جو ہم نے بھی اپنے بچوں کو سنایا نا کہ جو ہمارے پاکستان بنانے کے وقت جو فوجیوں نے یا انہوں نے کردار ادا کیا، وہ ایمان کی طاقت تھی، ایمان کی قوت تھی۔ جب ایمان کی قوت ختم ہو جائے گی تو پھر جسم کی طاقت باقی نہیں رہتی۔ اسلحہ ہونے کے باوجود عسکری قوت بجائے مزاحمت کرے وہ مظاہرے کرے تو آپ سمجھ جائیں پھر کیا ہوگا۔ مزاحمت کے بجائے وہ مظاہرہ کرے عسکری قوت بھی، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں طاقت کہاں سے باقی رہی؟ تو وہ کیا چیز تھی؟ وہ یقین کا نور تھا، وہ نور یقین تھا، اور وہ طاقت ایمانی تھی جس نے ان کو اس چیز پر ابھارا، اور انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ آج آپ مذاکرات کرنے جائیں اور آپ یہ سوچیں کہ جی ہم نے اگر کچھ سخت جملہ بھی استعمال کیا، ایسا نہ ہو کہ یہ ملک ہم سے روٹھ جائے اور اپنی خود و نوش کی عیشی روک لے۔ ہم اسی میں پریشان ہیں، ہماری پریشانیاں اسی میں آ گئی ہیں، ہماری معیشت کی تباہ کاری کے اوپر ہماری پریشانی آ گئی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ معیشت اور ڈاؤن ہو جائے، ہم پریشان ہو جائیں، لہذا ہم نے کوئی سخت بات نہیں کرنی۔ اب چاہے وہ کچھ بھی کرتے پھریں، حضور کی ناموس پہ حملے کرتے پھریں، کچھ کرتے پھریں، ہم نے کوئی سخت بات نہیں کرنی ہے، ہمیں نرم بات رکھنی ہے تاکہ یہ ہمارے آقا ہیں، یہ ہمارے پالن ہار ہیں، ان کی ایڈ بند نہ ہو بس ہمارے پاس۔ جی ہم نے کچھ کہہ دیا تو 11 یورپی ممالک کو لیڈ کرتا ہے فرانس، تو ساری یورپی ممالک ہم سے ناراض ہو جائیں گے، سب ناراض ہو جائیں، یقین کیا ہونا چاہیے؟ وہ جو حاکم اعلیٰ ہے وہ راضی ہو جائے گا۔ یہ یقین ہوگا تو آپ کو طاقت اور قوت ملنی ہے نا۔ آپ ان سب کو راضی کرنے کے لیے حاکم اعلیٰ کو ناراض کر دیں گے تو پھر کون راضی رہے گا؟ اللہ اس کے رسول کی زمین ہے، فرمایا کہ اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، جان لو بس زمین اللہ اس کے رسول کی ہے، تمہارے لیے یہی چیز ہے، اور یہی چیز اسلام نے دی۔ کیا دیا؟ ٹھیک ہے، جس یہ حاکم، اس کی حاکمیت میں آپ کو بتاتا ہوں نا، ٹھیک ہے تم ہمارے ملک میں رہتے ہو، ایمان نہیں لاتے، نہیں لاؤ، ٹیکس دو، حکم ہمارا چلے گا، حکم آپ کو اسلام کا ماننا ہے۔ اس ملک پاکستان میں کئی ایسے لوگ ہیں، زبردستی تو کسی پہ نہیں کی جاتی کہ وہ ایمان لے کر آئے، قبول کرے ورنہ یہاں سے نکلے۔ وہ ٹیکس اگر دیتے ہیں، یہاں پہ جزیہ دے کے رہ رہے ہیں، لیکن حکم ہمارے ملک کا ماننا پڑے گا، قانون ہمارے ملک کا ماننا پڑے گا۔ اب اگر کوئی اس قانون کو توڑے تو اس حکومت کا فرض کیا ہے؟ اس کو قید و بند میں ڈالے نا،
اس کو کیا کرے؟ قید و بند میں ڈالے۔ جتنے بھی یہ آپ بات جانتے ہیں کہ ہم نے ان کو رہنے کی اجازت دی ہے، لیکن ہم نے ان کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ ہمارے ملک پر یا ہمارے دین پر حملہ کریں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ آج ہمارے ذہنوں میں جو ہے نا، دین سے زیادہ ملت اور ملک کی بات ڈال دی گئی ہے۔ ہاں جی، کوئی پاکستان کے خلاف بات کہہ دے گا تو ہم اس کو غدار کہہ کے ملک بدر کر دیں گے یا اس کا سر قلم کر دیں گے، اب چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ اس نے پاکستان کے خلاف اگر بات کہہ دی ہے، اس کو جینے کا حق نہیں ہے۔ ہاں، وہ رسول اللہ کے خلاف اگر بات کہہ دے، کوئی نرمی کی جا سکتی ہے۔ انسانیت کا معاملہ ہے، یہ ہمارا ذہن ہے۔ یہی ذہن ہے کہ نہیں ہے؟ حضور کے خلاف اس نے بات کہہ دی تو ہم سوچتے ہیں بھئی نرمی کی جا سکتی ہے، انسانیت کا معاملہ ہے، اور ملک کی بات کر دی تو نہیں، اب کوئی نرمی نہیں ہے، یہ غدار ہے ملک کا۔ اللہ اکبر، اس نے باہر ملک سے ایڈ لیے لہذا یہ غدار ہیں، لیکن اپنے رسول سے وفادار ہی کر رہے ہیں اس لیے یہ غدار ہے۔ اور یہاں پر اس ملک میں رسول اللہ سے وفاداری کرنے والے کو غداری کا لقب ملتا ہے۔ اور وہ لوگ جو سر عام نعرے لگا دیں ہیں جی یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، اس کو یہ گلے لگا لیں۔ آپ خود بھی اس نظام پہ نظر تو ڈالیں، اور جو ان کی تعریف کرے کہ آرمی جو ہے ہماری پاکستانی فوج ہماری ہے، اس کو یہ غدار کہہ دیں تو یہ سوچیں کہاں کھڑے ہیں، ان کے ذہنوں پر کس کا قبضہ ہے؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا نظام نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں چلنا کہاں سے پڑے گا، کیونکہ انہوں نے یہ تباہی ہمارے گھر سے شروع کی ہے۔ یہ تباہی ہمارے گھروں سے شروع ہوئی اس نظام کو تباہ کرنے کی، اور وہ ملت تک پہنچ گئی۔ آج اگر ہمیں اس کی بالادستی کرنی ہے تو ہم نے اس کو وہیں سے شروع کرنا پڑے گا، سب سے پہلے اپنی ذات پر، پھر اپنے گھرانے میں، پھر یہ معاشرے میں اس نظام کی بالادستی ہوگی۔ یہ شروعات ہمیں یہیں سے کرنی پڑے گی۔ اس گھر کے نظام سے جو نے تباہ کاری شروع کی ہے، آج باپ نہیں پوچھتا بیٹے سے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، ہاں یہ ضرور پوچھتا ہے کہ ٹیوشن سینٹر گئے تھے کہ نہیں گئے تھے، اسکول گئے تھے کہ نہیں گئے تھے، تم نے اسکول میں آج کیا پڑھا، یہ ضرور ہم پوچھتے ہیں، لیکن یہ نہیں پوچھتے آج عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے تھے کہ نہیں سوئے تھے، میں نہیں تھا تم نے ظہر کی نماز اسکول سے جا کے ادا کی کہ نہیں کی، آنے کے بعد ادا کی۔ یہ ہمارا سوال نہیں ہے، اس کا مطلب اس گھر کے نظام میں خرابی پیدا ہو گئی۔ تو ہم نے اس ملک میں نظام لانے کے لیے شروعات اب وہیں سے کرنی پڑے گی۔ ہمیں اپنا اور اپنے گھر کا نظام پہلے درست کرنا پڑے گا، وہاں پہ نظام مصطفیٰ لانا پڑے گا، پھر آپ دیکھیں پورے ملک میں نظام مصطفیٰ آئے گا۔ یہ خرابی کیونکہ ہماری وہیں سے شروع ہوئی، تعلیمی نظام کے نام پر۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کو دیکھتے ہوئے ان پر عمل کرنے کی، اور اپنی ذات پر، اپنے اہل و عیال پر نظام مصطفیٰ کو لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔